سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ کتنا کافی تھا اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ نبی کا یوم ولادت میں عید نہ بنانا، اتنا کافی تھا، لیکن نبی نے ایک اور کام کیا۔ شاید نبی کو معلوم تھا، اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ امت باز نہیں آئے گی، تو نبی نے ایک اور کام کیا کہ پیر کو آپ نے روزہ رکھا۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ روزہ کیوں رکھتے؟ فرمایا میرا یوم ولادت ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ کیا مطلب؟ روزے کا عید کا جو تھوڑا سا بھی تصور تھا نا یوم ولادت میں، اس تصور کے بالکل کھرچ کے جڑ سے خاتمہ کر دیا کہ روزہ اور خوشی کا دن جمع نہیں ہو سکتے، اور آپ پھر یوم ولادت کو یوم عید کہہ رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، روزہ اور عید کا دن اکٹھے نہیں ہو سکتے، روزہ اور خوشی کا دن اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ مفتی صاحب نے تحقیق فرمائی ہے، اور یہ استدلال امت کے سامنے اس لیے انہوں نے پیش کیا ہے تاکہ امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے میلاد کے دن کو، آپ کی پیدائش کے دن کو عید کا دن نہ سمجھ لیں۔ حالانکہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت کا نزول ہوتا ہے وہ دن اہل ایمان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ ہے، اور سورہ مائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر موجود ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ عید کا لفظ آیا ہے۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ دن ہمارے اولین کے لیے اور ہمارے آخرین کے لیے عید کا دن ہو جائے۔ دسترخوان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن ہے وہ دسترخوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہیں، اور سب سے بڑی رحمت ہیں، اور سب سے بڑا فضل ہیں۔ تو جس دن دسترخوان کا نزول ہو وہ دن عید کا دن ہوتا ہے، تو جس دن آقا علیہ السلام کی پیدائش ہو وہ دن عید کا دن کیسے نہیں ہو سکتا، اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ اور عید اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کا روزہ رکھ کے عید کا جو تصور تھا اس کو ختم کر دیا، یہ ان کا ایک استدلال ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میرے سامنے موجود ہے، اور اس میں یہ روایت موجود ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں ان یوم عاشوراء یوم عید، فرمایا کہ یوم عاشوراء یہ عید کا دن ہے۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یوم عاشوراء یہ عید کا دن ہے۔ اب دوسری روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یوم عاشوراء عید کا دن ہے، اور یہ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ اثر موجود ہے۔ یہ میرے سامنے صحیح مسلم ہے، اور صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ حدیث لے کر آتے ہیں۔ حدیث لمبی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، انہوں نے آگے سے بتایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نجات عطا فرمائی، فرعون کو غرق کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے کہ اس دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تم سے زیادہ تعلق ہے اور قربت ہے، ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں۔ اب آخری حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا ہے، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے کہ یوم عاشور یہ عید کا دن ہے، اور صحیح مسلم کے اندر روایت آ گئی آقا علیہ السلام نے خود بھی اس دن روزہ رکھا ہے اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، آپ کہتے ہو روزہ اور عید اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ استدلال آپ نے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ عید میلاد النبی یہ جو تصور ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو جو عید کا دن تصور کرتے ہیں اس تصور کو جناب ختم کر دیا جائے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جمعے کا روز عید کا روز ہے، اور ایک روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ دوسری روایت میں یہ بات موجود ہے کہ یہ روز عید کا روز ہے، یعنی اس سے اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ جس دن نبی کی پیدائش ہوتی ہے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کی جس دن پیدائش ہو وہ روز جمعے کا روز عید کا روز ہو سکتا ہے، تو جس دن آقا علیہ السلام کی پیدائش ہو وہ عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ نے تو یہ اصول بیان کیا ہے
کہ جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی، اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا، تو یہ اصول تو آپ کا جناب رمضان المبارک کے جمعوں کے اندر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے واضح طور پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو استدلال کیا ہے، یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے، یہ جو اصول بیان کیا ہے، یہ آپ کا اپنا من گھڑت اصول ہے۔ شریعت نے اس طرح اصول بیان نہیں کیا، اصول بیان کیا ہے اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ کون سی عید مراد ہے، جس دن روزہ رکھنا منع ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں۔